اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسلام کے دشمنوں سے، یہود اور نصارہ، دلی محبت کرنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ بتایا تھا یہ جو ہم نے منع کیا ہے یہ اس لیے نہیں منع کیا ہے تمہارے ان سے دلی تعلق و محبت رکھنے سے ہمارا نقصان ہوگا یا ہمارے دین کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ جب آدمی محبت کرتا ہے کسی سے تو محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تو رفتہ رفتہ ان کا دین بھی تمہارے دل میں محبوب ہو جائے گا، حالانکہ ان کا دین باطل ہے اور تمہارا دین برحق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی معتبر مقبول دین اللہ کے نزدیک ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ جو بھی دین کو اختیار کرے گا اللہ کے وہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا ان کے دین کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور پھر رفتہ رفتہ تم دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اسلام سے تم پھر جاؤ یا کوئی پوری دنیا پھر جائے، پھر بھی اسلام کا نقصان نہیں۔ اسلام کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اسلام کے ساتھ جو جڑے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ نوح کی کشتی میں جو بیٹھا وہ محفوظ رہا، جس نے کشتی چھوڑی وہ ڈوب گیا۔ اسلام محفوظ رہے گا، اسلام سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے، زندہ جاوید رہیں گے۔ اگر وہ شہید ہو گئے جب بھی وہ زندہ جاوید ہے، لیکن تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے گا تو دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تمہاری طرح نہیں ہو،
اور اللہ نے اس قوم کی علامتیں بھی بتائیں۔ اس قوم سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جان و مال سب قربان کریں گے، وہ کسی مخالفت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی ارتداد کا ایک سیلاب اٹھا۔ حضرت صدیق اکبر اور ان کی جماعت سامنے آئی اور انہوں نے ان مرتدین سے مقابلہ کیا اور پورا ارتداد کا فتنہ ختم، اور وہ ساری علامتیں ان میں پائی گئیں۔ وہ اللہ کے محبوب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں یہ بتایا کہ دلی محبت یہود و نصارہ سے نہ کرو، اسلام دشمنوں سے نہ کرو۔ جب ان سے نہ کریں تو پھر کس سے کریں، یہ بھی تو بتاؤ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتایا تمہاری دلی محبت کا مستحق کون۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اور تمہارا دوست اور تمہارا رفیق اور تمہارا قابل اعتماد مددگار کون ہے؟ اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان والے تمہاری محبت کے، دلی محبت کے مستحق ہیں جو مکمل ایمان والے ہو، جس کی پہچان کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہوں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہوں۔ بس دو ہی کام، روزے نہ رکھتے ہوں، حج نہ کرتے ہوں۔ یہ دو عبادتیں ذکر کر کے تمام عبادتوں کا ذکر ہو گیا۔ عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو جسم سے کی جائیں، جن میں بدن کا استعمال ہوتا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے۔ جسم کا ہر حصہ نماز میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، نگاہیں، زبان، ہاتھ، انگلیاں، پیر، گھٹنے، ناک، پیشانی، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ تو جسم سے جتنی عبادت کی جاتی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے، تمام عبادتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری عبادت جو مال سے کی جاتی ہے، بہت سی عبادتیں ہیں جو مالی ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں جسم بھی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہوں۔ ایک مرتبہ دے دی یہ نہیں کہا قرآن نے، دیتے ہوں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ لی نہیں، وہ نماز قائم کرتے ہوں۔ کب تک؟ زندگی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ تو فرمایا جو، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہوں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب جب پورا سال مکمل ہوا، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دے۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ جس زیور پہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اب نیا خریدنا، اس پہ دینا، اس پہ تو دے چکے، دیتے رہتے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ عاجزی کرتے ہوں۔ عاجزی کرنے کا مطلب کامل ایمان ہے، نماز کے بھی پابند ہیں، شریعت کے پورے پابند ہیں، اس کے بعد بھی ناز نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ عاجزی کرتے ہیں۔
خشوع ہے ان کے دل میں، یہ لوگ تمہاری کمال محبت کے مستحق ہیں، ان سے کرو محبت۔ تو راکعون کے معنی یہاں کیا ہے؟ عاجزی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ راکعون سے مراد لیا جو رکوع کرتے ہیں، یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، جو رکوع کرتے ہیں۔ تو جب کہا نماز قائم کرتے ہیں تو پھر رکوع کے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، نماز میں تو رکوع ہوتا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں راکعون الگ سے اس لیے کہا گیا، یعنی نماز ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی، لیکن نماز کے طریقے میں فرق رہا ہے۔ نماز میں رکوع یہودیوں کا ہاں، عیسائیوں کے وہاں نہیں تھا۔ اس امت میں جو اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے وہ نماز بھی جامع ہے، جس میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع کرتے ہوں، یعنی ایسی نماز پڑھتے ہوں جس میں رکوع بھی ہے، مسلمانوں والی نماز پڑھتے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی ہماری والی نماز۔ اس کا مطلب نماز تو ہر شریعت میں تھی، مگر میری شریعت کے آ جانے کے بعد اب وہی نماز قبول ہوگی جو ہماری جیسی نماز ہو، ہمارے طریقے کے مطابق ہو، یعنی اس میں رکوع بھی ہو اور سجدہ بھی ہو۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جس نے ہماری والی نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا۔ مطلب ہر امت میں، ہر شریعت میں، ہر امت میں نماز تو تھی، نماز کے طریقے الگ تھے، ان کا قبلہ بھی الگ تھا، اور اس امت کا قبلہ الگ ہے۔ یہودیوں کا الگ ہے قبلہ، عیسائیوں کا الگ ہے قبلہ، دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بیت المقدس ہے، اس میں بھی الگ الگ۔ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری والی نماز پڑھی، ہماری جیسی، واستقبل قبلتنا، اور اس نے نماز میں رخ ہمارے قبلے کی طرف کیا۔ یہودی و عیسائی نماز پڑھتے ہیں مگر وہ ہمارے قبلے کی طرف نہیں۔ جب تک اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، جب تک وہی نماز اچھی تھی جس میں ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو وہ نماز منسوخ، وہ شریعت منسوخ، اب شریعت وہی چلے گی جو آخری پیغمبر لے کر کے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی دوسری شریعت پر عمل کرے گا جو برحق تھی کسی زمانے میں، مگر اب وہ قبول نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بی، جو میرے بارے میں سنے کہ آخری پیغمبر آ گئے، من امت احد، کسی بھی امت کا کوئی فرد بھی ہو، میرے بارے میں اس کو خبر مل جائے آخری پیغمبر آ گئے، ان کی شریعت یہ ہے، من یہودی او نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ اپنی شریعت کا پابند ہو پہلے سے، پھر اس کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے ہو، تو کاہے میں سے ہوگا؟ کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، اگرچہ وہ اپنی شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اب وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب وہی عمل قبول ہوگا جو طریقے کے مطابق ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرما رہا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع بھی کرتے ہو، یعنی وہ نماز جو پڑھتے ہو کون سی والی؟ رکوع والی نماز جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے یہاں پر راکعون سے مراد کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی مراد ہیں۔ رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے آدمی، اور جھکنے میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، یعنی تمام شریعت پر عمل کے باوجود ان کے اندر غرور نہ ہو، ان کے اندر تکبر نہ ہو، اللہ سے وہ ڈرتے ہوں اور اللہ سے معافی مانگتے ہوں، اللہ قبول کر لے، ہے نا؟ اگر غرور ہو گیا تو پھر گئی کام سے۔ کیوں؟ غرور کیسے کریں؟ ہماری نماز جیسی ہونا چاہیے اللہ کی شان اور جناب میں پیش کرنے کے لائق، ویسی
ہے ہی نہیں، کسی کی نہیں ہو سکتی ویسی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ جیسا تیرا عبادت کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے، اب کون ادا کرے گا؟ ما عرفنا کا حق معرفتک، اور آپ کے صحابہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ ساری صحابہ کی صفات ہیں، کامل ایمان، نماز کی اقامت، روزے رکھنا، شریعت پر عمل، اور اوپر سے پھر عاجزی انکساری، غرور و تکبر نہیں۔ اللہ قرآن میں کیسے بیان کر رہا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات میں بہت کم سوتے ہیں۔ کون لوگ؟ کون لوگ؟ صحابہ۔ قرآن میں ذکر کر رہا ہے اللہ، رات میں کم، قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ موجود ہیں، یہ رات میں بہت کم سوتے۔ کیا کرتے ہیں یہ رات میں؟ دوسری جگہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں، پوری رات نماز میں، فرائض کے علاوہ نوافل، تہجد۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، اتنی عبادت کے باوجود ان کا حال یہ ہے جب صبح ہوتی ہے تو اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ عبادت کے بعد استغفار، اللہ کو ان کی ادا یہ پسند آئی۔ عبادت کے بعد، گناہ کے بعد استغفار کیا جاتا ہے، اور ہم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ صحابہ وہ ہیں جو عبادت کے بعد استغفار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا سکھائی صحابہ کو۔ فرض نماز جہاں ختم ہوئی تو حضور کیا کہتے تھے 3 مرتبہ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا رات میں کم سوتے ہیں، عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے صبح وہ استغفار کرتے۔ استغفار تو برائی سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ یہ مدح صحابہ ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام کی، یعنی وہ میرے بندے اتنی عبادت کرنے کے باوجود وہ کم ظرف نہیں ہیں، وہ بڑے ظرف والے ہیں۔ صبح وہ استغفار اس بات پر کرتے ہیں، اے اللہ عبادت کی ہے وہ بھی اپنے کمال نہیں ہے، آپ کی دی ہوئی توفیق سے کی ہے، اور اے اللہ جو عبادت کی اس میں جو کمی رہ گئی ہو وہ معاف کر دینا۔ تو وہ رکوع کرتے ہیں کا مطلب یہ وہ عاجزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دلی محبت کرنے کے لائق ہیں، سارے صحابہ دلی محبت کرنے کے لائق ہیں، اور تو اسی طریقے سے تمام تابعین، تبع تابعین جن کی یہ صفات ہوں، اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ سے دلی محبت نہ کرو، ان سے دلی محبت کرو۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے کہا اس آیت سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہو رہی۔ کیا ثابت ہو رہی؟ خلافت۔ اب بتائیے یہاں خلافت کا کیا تعلق ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ان سے محبت نہ کرو، یہود و نصارہ کس سے محبت کرو؟ اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، ان ایمان والوں سے کرو جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، عاجزی کرتے ہوں۔ تو وہ اکیلے حضرت علی ہیں کیا؟ ارے بولو، جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور عاجزی کرتے ہوں، وہ سب محبت کے مستحق۔ انہوں نے کیا کہا ترجمہ؟ انہوں نے کہا ولی کا ترجمہ یہاں دوست و محبت نہیں کیا، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا حاکم ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول تمہارے حاکم ہیں۔ اور کون؟ وہ ایمان والے تمہارے حاکم ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کب؟ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کب زکوٰۃ دیتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں۔ اب بتاؤ رکوع کی حالت میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے؟ آج تک دی کسی نے؟ کسی عالم نے، کسی بزرگ نے؟ یہ سنت ہے کیا کہ جب زکوٰۃ دینا ہو رمضان میں تو کب دی جائے؟ رکوع میں پکڑا دیا جائے؟
رسید کاٹو. تو کہتے وہم راکعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع میں دیکھا. کہنے اس سے مراد حضرت علی ہیں. کیوں؟ کہنے رکوع میں زکوٰۃ اکیلے حضرت علی نے دی اور کسی نے دی نہیں. اور یہ سب جمع کے صیغے ہیں کیا؟ وہ نماز قائم کرتے ہوں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہوں. اگر صرف حضرت علی مراد ہوتے تو کیا ہوتا؟ جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے رکوع میں، ہے نا. مگر جو نماز پڑھتے ہوں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہوں اور وہ عاجزی کرتے ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کام اکیلے حضرت علی نے کیا، وہی ہے اس کا مفتاح. اور کیا ترجمہ کیا؟ حاکم. حالانکہ ولی کے معنی حاکم کے کسی ڈکشنری میں بولو نہیں ہیں. والی کے معنی حاکم کے ہیں. والی مکہ، مکے کا حاکم. والی ہند، ہندوستان کا حاکم. والی مدینہ، مدینہ کا. ولی نہیں. ولی کے معنی تو کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے ہیں، محبت کرنے والے کے ہیں، رفیق کے ہیں، قابل اعتماد ساتھی کے ہیں. ولی کے معنی حاکم کے نہیں ہیں. مگر وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو تو کچھ اور ثابت کرنا ہے. مگر ان سے پوچھئے جب اذان میں تم کہتے ہو کیا علی ولی اللہ، تو ولی کے معنی تو حاکم کے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. تو ولی اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ علی اللہ کے کیا ہیں؟ علی اللہ، یہی تو ترجمہ ہوا بھائی. جب ولی کے معنی حاکم کے ہیں تو اذان میں جو تم نے کہا علی ولی اللہ، تو ولی کے معنی حاکم کے، تو ولی اللہ کا مطلب کیا؟ علی اللہ کے حاکم. اللہ کا کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر ہے. مگر اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے نا. اندھے کی داد نہ فریاد، اندھا مار بیٹھے گا. کہتے ہیں ساون میں جو اندھا ہوتا ہے اس کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. قرآن کی کوئی آیت ہو، کوئی مضمون ہو، ان کو یہی نظر آتا ہے کہ اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کیا کہ قصہ باقاعدہ گڑھا کہ مدینے میں نماز ہو رہی تھی اور سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک سوالی آ گیا، اس نے سوال کیا تو کسی نے اس کو کچھ دیا نہیں. کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ رکوع کی حالت میں تھے اور انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور سائل کو دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ کہلے انہوں نے دیا ہے، وہ جو رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی ہے. کہلے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی. حالانکہ یہ قصہ کیا ہے؟ گڑھا ہوا ہے، کسی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی ہے، یہ ذکر ہے اس کا، مگر اس کی سندیں صحیح نہیں. سند جو چین ہوتی ہے فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ سند ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا گڑھی ہوئی ہے. اس میں ایک آدمی اگر آ گیا گڑبڑ تو حدیث کا اعتبار نہیں رہتا ہے. یہ علماء امت کی محنتیں ہیں. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہ ہوتی اسلام میں تو جو آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا، اسلام ایک کھلونا بن جاتا. مگر یہاں پروف پیش کرنا پڑے گا. یہ بات اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل وہ سند سے ثابت ہے. پوری نماز، پوری سیرت، پوری شریعت کیسے ثابت ہے؟ سند کے ساتھ ثابت ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو مذاق ہے. دیکھو بھئی ولی کے معنی دوست کے ہیں، حاکم کے نہیں. اگر حاکم کے کرو گے تو پھر اذان میں کیا کرو گے؟ اللہ کا حاکم تو معنی غلط ہوگا. دوسری بات، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کی توہین ہے.
یہ قصہ کاہے کے لیے گڑھا گیا؟ حضرت علی کی فضیلت ثابت ہو، ان کی خلافت ثابت ہو، مگر اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی نماز کی توہین ہو رہی۔ ایک تو مدینہ ہے بھائی، اور مدینے میں امیر ہو یا غریب جو بھی ہو، جب نماز ہوتی تھی تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگا کرتے تھے۔ بھائی نماز کا وقت ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں سب مسجد میں، یہ کون آدمی تھا بتائیے جو آیا ہے، جو ادھر نماز ہو رہی ادھر مانگ رہا ہے؟ یہاں بھی جو لوگ مانگنے آتے ہیں مسجد میں تو کم مانگتے ہیں، کم مانگتے ہیں، جب سلام پھر جاتا ہے تبھی تو مانگتے ہیں۔ اور وہ کیسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اس دور میں ایک بھکاری ایک سوالی آتا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ یہ لوگ جو مسجد میں آ کے نماز بھیک مانگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے فرض پڑھ لیتے ہیں، پھر سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے سیدھے باہر جا کے پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر فرض تو پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس ڈر میں پڑھتے ہیں کوئی کہے گا نماز نہیں پڑھی اور مانگنے کے لیے مسجد میں آ گئے، اس لیے کم سے کم فرض تو پڑھ لو۔ وہ کیسا سوالی تھا جو مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد سب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور جتنے صحابہ تھے وہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بہت صدقہ کرنے والے تھے، بڑی خیرات کرنے والے تھے۔ ان میں ایسے تھے جنہوں نے پورا گھر کا گھر صدقہ کر دیا، ایسے تھے جنہوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا، ایسے بھی تھے جنہوں نے مزدوری کی پھر صدقہ کیا، پھر پیسے کمائے پھر صدقہ کیا۔ وہ سب کے سب ایسے تھے۔ وہ ایسے تھے کہ اگر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ نظر آ گیا اور اس پہ نظر پڑ گئی اور باغ میں وہ اس کو نکلنے کی جگہ نہ ملی، دھیان بٹ گیا، تو انہوں نے کہا یہ باغ پورا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ وہ سب ایسے ہی تھے۔ عجیب بات ہے، اس بھکاری کی آواز کسی صحابی نے نہیں سنی، ہے نا؟ کیسے سنتے؟ وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، وہ دنیا و ما فیہا سے غافل تھے، اور سنی کس نے؟ اکیلے حضرت علی نے سن لی۔ بتائیے، یعنی باقی صحابہ کرام غافل ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں محو ہے، اس کے دربار میں، اور حضرت علی کی نماز ایسی کہ ان کو سنائی دے گیا۔ پھر عجیب بات ہے، یہ تم کہو حضرت علی کی نماز ایسی تھی، ہم تو نہیں کہتے ایسی، ہم تو کہتے ہیں حضرت علی کی نماز۔ حضرت علی کون؟ جو ان کے پوتے ہیں حضرت زین العابدین۔ کیا ہوا؟ آگ لگ گئی اور نماز پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کل کچھ شور تھا، معلوم ہوا تھا، بس ختم کرتا۔ تو حضرت علی کی نماز کیسی ہوگی؟ اور حضرت علی کی نماز کیسی تھی وہ بھی سن لیجئے، ہمارے وہاں ہے۔ ان کے ایک تیر لگ گیا تھا اور وہ اتنا گہرا تھا کہ اگر اسے نکالا جاتا تھا تو حضرت علی کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا ایسی بات نہیں بنے گی، جب یہ نماز پڑھیں تب نکال لینا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور حضرت علی جب نماز میں مشغول ہوئے تو تیر نکال لیا گیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، ایک اہم مسئلہ تھا اس وقت۔ تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، لیکن نماز شیر خدا کام آ گئی، شیر خدا کی نماز کام آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ جب نماز انہوں نے پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات میں اس قدر مست ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور تیر حضرت علی کی یہ ہے نماز۔ اور تم کیا بتا رہے ہو؟ ایسی نماز ہے کہ ایک بھکاری سوال کر رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور کوئی صحابی نہیں سن رہا ہے، اکیلے حضرت علی نے سن بھی لیا، اور پھر رکوع کی حالت میں انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انگوٹھی دے دی۔ تیسری بات، قرآن کہہ رہا ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ کہہ رہے زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اچھا، زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ بولو، صاحب نصاب، جس پہ زکوٰۃ فرض ہو وہی تو دے گا۔
اور حضرت علی صاحب نصاب تھے ہی نہیں، حضرت علی پہ زکوٰۃ فرض تھی ہی نہیں، مگر یہ ساری قلابازیاں کاہے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ خلافت ثابت کر لے۔ دیکھا آپ نے؟ پھر اچھا، اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں، تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم مستحب تو ہوتا۔ کیا؟ زکوٰۃ ویسے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی جائے تو زیادہ ثواب ہونا چاہیے تھا، مگر کسی نے نہیں لکھا یہ کہ رکوع، یہ زکوٰۃ الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نتیجہ کیا ہے کہ قرآن میں اپنے خیالات داخل کر دیں، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی باطل بات آ ہی نہیں سکتی۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ کہ انہ لکتاب عزیز، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے الفاظ کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی نقب لگا سکتا ہے۔ اور کیوں؟ یہ دین باقی رہے گا، یہ اللہ کی کتاب باقی رہے گی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بندوں پہ نہیں رکھی، خود لی ہے۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، اگر وہ لفظ بدلے گا تو کیا ہوگا؟ جان بوجھ کے نہیں، غلطی اگر ہو جائے گی قرآن پڑھنے میں، لفظ کچھ تھا اور نکلا کچھ، تو مقتدیوں میں سے کوئی نہ کوئی صاحب اس کو لقمہ دے دیں گے، بچہ بھی ٹوک دے گا، ہے نہیں؟ اور اگر معنی میں غلطی کوئی کرے گا تو جو علماء امت ہیں وہ کہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے، چلے گی نہیں کوئی بات۔ الفاظ اللہ نے جس طرح قرآن کے نازل کیے ہیں، ایسے قرآن کے معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ قرآن کی تعلیم کیسے دیتے؟ وہ تو عربی میں ہے، اور وہ سارے عرب لوگ تھے۔ کہا نہیں، بتانا ضروری تھا، اس سے مراد یہ ہے اگر اللہ کے نبی نہ بتاتے تو قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ کے معنی لغت کی کتاب میں ہیں کیا؟ دعا کرنا۔ کیا ہے؟ اب آپ کہتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو یعنی دعا کرو، تو دعا کر لیتے، ہو جاتی نماز۔ اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے وضو ایسے کرو، نیت ایسے باندھو، اتنی رکعتیں پڑھو، رکوع اس طرح اور سجدہ اس طرح، اور ثنا کہاں پہ ہے، اور رکوع میں کون سی تسبیح ہے، یہ سب کس نے بتایا؟ یہ ہے نماز۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہ کرے تو زکوٰۃ کا مطلب کیا سمجھے گا؟ وہ روپیہ پاک کر لو، یعنی اس کو دھو لو، پورا پاک ہے نا؟ آپ نے بتایا زکوٰۃ کا مطلب کیا؟ اتنا مال ہو جائے وہ صاحب نصاب ہے، پھر اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی اور ہر سال نکالے، ہے نا؟ تو قرآن پر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور وضاحت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ معنی نازل ہوئے، اور آپ نے قرآن پاک کا مطلب صحابہ کو سکھایا۔ قرآن میں ہے، کاہے کے لیے آپ آئے تھے؟ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے آپ، اور قرآن کتاب کی تعلیم بھی آپ دیتے تھے، اور ہم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بولو کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھے، کہنے تعلیم ہوگی، آپ تعلیم میں نہیں بیٹھے۔
تو تعلیم کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھا؟ بتائیے، منتخب احادیث ہوگی یا فضائل اعمال ہوگی، اس میں جو بیٹھ گیا یہ تعلیم ہے. اور درس جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی کتاب جو سیکھی اور پڑھی جا رہی یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم نہیں ہے. یہ بھی ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تعلیم نہیں ہے، مگر کوئی چیز ایسی دماغ میں رچ جاتی ہے اور بس جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ تعلیم ہے تو پھر یہی ہے، جب بولا جائے تو ذہن ادھر ہی چلا جائے، ہے نا؟ یہ بھی تو تعلیم ہے. انما بعثت معلما، آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا. اللہ کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے پیغمبر جب جبریل پڑھیں تو ساتھ میں آپ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا کیجئے کہیں بھول نہ جائیں. یہ نہ سوچا کیجئے کیوں؟ میری ذمہ داری ہے کیا؟ قرآن کو جمع بھی ہم کروا دیں گے، وقرآنہ، اور پھر سے آپ کو ہم ویسے ہی پڑھوا بھی دیں گے. اور خالی پڑھوا، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری. تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہاری دوستی اور دلی محبت کے مستحق دین کے دشمن نہیں ہیں. تمہاری دلی دوستی اور تمہارے اعتماد کے لائق کون لوگ ہیں؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اور تمہارا ولی اور تمہارا ناصر اور تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ فرماتا اور سنو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو محبت کرے گا، دوستی کرے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے جو محبت کرے گا. یہی تو کہا گیا ان سے محبت نہ کرو، ان سے محبت کرو. اللہ کرے جو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ کا لشکر میں وہ شامل ہو جائے گا. کون؟ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں خالی، نہیں. کون شامل ہوگا؟ جو کامل ایمان والا ہوگا، ایمان بھی رکھتا ہو اور نماز کا بھی پابند ہو اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو اور پوری شریعت پہ عمل کرتا ہو. ہر ایسا آدمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فوج کا سپاہی ہے. حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج کا سپاہی ہے، اللہ کے لشکر کا وہ آدمی ہے. اللہ فرماتا اور سنو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب ہوگا. یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ یاد کیجئے جب کہا تھا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، تو جو صحابہ تھے مخلص، ان کا معاملہ کیا تھا؟ جہاں اللہ کا جو حکم آیا، جب آیا، جس وقت آیا، جیسا آیا، انہوں نے کیا کہا؟ علی الراس والعین، میرے سر اور میری آنکھوں پر، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. اور انہوں نے ایسا مانا دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، چاہے جتنا نقصان ہو جائے. مگر اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے بولو سر جھکا دیا. وہ ایک صحابی تھے، وہ شراب کا کام کرتے تھے. شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، اس کو بیچنا خریدنا وہ بیچتے تھے. اور سارا اثاثہ اور سارا سرمایہ انہوں نے اسی پہ لگا دیا تھا. مال آیا وہاں سے. ان کو کسی نے اطلاع دی شراب حرام ہو گئی. تو مدینے میں وہ مشکیزیں لے کے نہیں آئے، وہیں پہاڑ پہ انہوں نے مال ڈھیر کر دیا. اور پھر پوچھنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، میں تو یہ کاروبار کرتا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو اب حرام ہوئی ہے، کیا ہم اسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر کیا تھا؟
وہ گئے اور چاقو سے سارے مشکیزے چاک کر دیے اور ساری شراب بہا دی اور پوری زندگی کا سرمایہ اس میں آگ لگا دی۔ یہ ہیں صحابہ۔ تو جب یہ کہہ دیا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، تو جتنے صحابہ تھے جن کے تعلقات تھے، دوستی تھی، انہوں نے فوراً رشتے ختم کر دیے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت عبادہ صامت رضی اللہ عنہ۔ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع سے۔ اللہ کے رسول، میرے بڑے گہرے و پرانے تعلقات تھے، مگر اللہ کا حکم نازل ہو جانے کے بعد آج سے سارے تعلقات ختم۔ مگر وہ بھی تو تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر سچے مسلمان نہیں تھے۔ ان کا سردار کیا بولا عبداللہ ابن ابی، بھائی ہم تو تعلقات اپنے ان سے ختم نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کبھی حالات خراب ہو جائیں تو مدد کی ان سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں اور وہ غالب آ جائیں تو پتہ یہ چلا کہ صاحب وہ ہمیں نشانہ بنا لیں گے، اس لیے ہم تو ان سے بنائے رکھیں گے، ہم تعلقات ختم نہیں کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا سوچ رہے ہو کہ اللہ کے دشمن غالب آ جائیں گے؟ اللہ کے دشمن غالب ہی نہیں آئیں گے۔ کیا فرما حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا۔ مطلب کوئی یہ سوچے ایک تو اقلیت میں ہے، ایسے مسلمان جو پکے مسلمان ہوں اور واقعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل مکمل محبت رکھنے والے ہوں، ایسے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمان ہی کتنے ہیں؟ اکثریت میں اقلیت میں کیا ہے؟ زیادہ ہیں کم ہیں؟ کیا چیز؟ یہ ایسا مسئلہ کریں زیادہ ہے، دیکھیے یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر آدمی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہے۔ بھائی اقلیت کا مطلب کہتے تھوڑے، اکثریت کا مطلب زیادہ۔ تو بتاؤ مسلمان تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ اقلیت میں۔ اور پھر ان میں سے ایسے مسلمان کیسے جن سے دلی تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا، وہ کون سے مسلمان ہیں جو صرف زبان سے کہیں ہم مسلمان؟ نہیں، کامل مکمل مسلمان، ان کی تعداد تو اور کم ہے۔ تو اگر انہی سے تعلق رکھا جائے تھوڑے سے لوگوں سے، ایک تو تعداد تھوڑی اور اقلیت در اقلیت تھوڑے سے تھوڑے ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ رہ کر کے یہ سوچنا یہ غالب آئیں گے، میاں یہ تو دوسروں کے حملے بھی نہیں روک پائیں گے، غالب آنا تو چھوڑیے، اگر دوسرے حملہ آور ہوں تو اتنی تھوڑی تعداد تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے، چہ جائے کہ ان کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ دل میں خیال نہ رکھنا، اسباب نہ دیکھو اور تعداد بھی نہ دیکھو، جدھر اللہ ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا غلبہ ادھر ہی ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا پہلی ہی جنگ میں، کون سی ہے وہ؟ بدر۔ کتنے تھے؟ بدر میں صحابہ کتنے تھے؟ اچھا، اور گھوڑے کتنے تھے؟ ہیں گھوڑے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ سے بولو، بھول جاتے ہیں۔ اچھا کتنے تھے بھائی؟ یہ دیکھیے کہہ رہے 6۔ ہمیشہ یہی ہوگا، یہ سبق یاد ہی نہ ہوگا۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2، صرف 2۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70۔ تلواریں کتنی تھی؟ 8۔ زرہیں کتنی تھی؟ 6۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اور تم بالکل بے سر و سامان تھے، فقط حال تھے، لڑنے کا سامان بھی نہیں تھا اور تمہارے پاس تعداد بھی تمہاری بالکل کم تھی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو بے کھٹکے قرآن اور سنت پر عمل کرو، تمہاری دلی محبت اور دلی تعلق کس سے ہونا چاہیے؟
اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایمان والوں سے ہونا چاہیے، کامل ایمان والوں سے، اور گھبرانا نہیں۔ اللہ فرماتا کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی فوج، اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، کس سے کہا؟ ایمان والوں نے تو فوراً رشتہ، دلی محبت ختم ہی کر دی تھی۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر جنہوں نے رشتہ نہیں توڑا تھا، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کیا؟ تم بظاہر مسلمان و کلمہ پڑھتے ہو، اور اس کے بعد بھی دین کے دشمنوں سے تمہارا تعلق۔ ایک کامل مکمل مسلمان کا دین کے دشمنوں سے تعلق ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مذہب اور دین۔ دین کا جو دشمن ہے مسلمان اس سے دوستی کبھی نہیں کر سکتا، اس کی غیرت کے خلاف۔ سچے مسلمان کے نزدیک دولت، عزت، جان مال کچھ نہیں، سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی ہے۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، اور جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے گے۔ آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان جتنی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اتنی کوئی قوم اپنے پیشوا سے محبت نہ کبھی کسی نے کی ہے، اور نہ کرتی ہے، اور نہ کرے گی۔ اور اسی محبت کا امتحان ہوتا ہے آئے دن۔ میں خالی محبت کر دینا کافی تھوڑی ہوگا، امتحان بھی تو ہوگا۔ صحابہ کا امتحان ہوا نہیں ہوا؟ کیسا امتحان ہوا، اور کیسے وہ کامیاب ہو؟ 100% سب کامیاب ہوئے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت مصعب ابن عمیر بڑی مالدار خاتون کے بیٹے تھے، مکے کی، اور بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور وہ روزانہ ایک نیا جوڑا بدلتے تھے، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، اور گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتے تھے اور سجاتے تھے، اور پھر جو چلتے تھے وہ ایک خاص انداز سے، وہ خاص انداز مشہور تھا پورے مکے میں، اور کہا جاتا تھا یہ مصعب کی چال ہے۔ کس کی چال ہے؟ یہ مصعب کی چال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اپنی نبوت کا، آ گئی سمجھ میں ان کی بات، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ماں نے کہا مصعب یہ تمہاری ناز و نعمت، یہ تمہارے جلوہ، یہ تمہاری دولت، یہ تمہارے کپڑوں کا بدلنا، یہ تمہارا امتیاز، یہ تمہاری شان و شوکت، یا تو اس کو اختیار کر لو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو۔ اگر تم نے ان کا دامن نہیں چھوڑا تو ان میں سے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے، سب چھین لیں گے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کیا کہا؟ اماں جان، ارے آپ کے پاس دولت کتنی ہے، یا مکے میں دولت کتنی ہے؟ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، محبوب ہیں۔ اگر کونین کی دولت میرے پاس ہو اور وہ بھی چھین لی جائے پھر بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ دوں۔ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان اگرچہ بدعمل ہو مگر ایمان تو ہے نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، اور جس کو اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی محبت اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، دین سے بھی ہوگی۔ لہذا ویسے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دین پر اگر تم نے حملہ کیا اور ہمارے دین کا اگر مذاق اڑایا، اور اگر تم نے مذہب کے خلاف کوئی باتیں کی، تو پھر ہماری تم سے دوستی اگر غیرت ایمانی ہے تو پھر
نہیں رہ سکتی ہے نا۔ اللہ یہی مسلمانوں کو یاد دلا رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ہمارے تعلقات پھر بھی رہیں گے، ہم نے منع کیا یہود و نصارہ سے، تم کرو پھر بھی رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو مت بناؤ، کیا مت بناؤ؟ دوست، دلی دوست، قابل اعتماد ساتھی۔ کس کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو تماشا اور کھیل۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی۔ یہ کارٹون کون بنایا ہے؟ کس نے بنائے تھے؟ کون تھے وہ تو؟ اور آئے دن یہ سب کون تماشا کرتا رہتا ہے؟ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، والکفار، یا وہ کافر ہوں اور مشرک ہو دنیا میں کوئی بھی، کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، اپنا دوست مت بناؤ۔ مذہب عزیز ہے، اس سے عزیز کوئی چیز نہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرو، ایسے لوگوں سے دلی دوستی مت رکھو۔ ایسے لوگوں کے ایجنٹ بننا اور قوم مسلم کو نقصان پہنچانا، یہ کسی ایمان والے سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اللہ فرماتا اور پتہ ہے تمہیں، وہ تمہارے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور وہ تمہارے دین کے اصول کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دین کی جزیات، دینی اعمال کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے مدینے میں، مکے میں ایک نصرانی تھا، عیسائی، اور جب اذان ہوتی تھی تو وہ کیا کہتا تھا؟ جب کہا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ حسد و کینے کی وجہ سے کیا کہتا تھا؟ حرق الکاذب، جھوٹا جل جائے، یہ جھوٹا جل گیا۔ وہ کچھ بھی مراد لیتا ہو مگر بات اس کی صحیح تھی، اس لیے کہ جھوٹا وہی تھا۔ ارے تھا نہیں تھا، جھوٹا جل جائے، وہی جلتا تھا۔ اللہ نے واقعی اس کو جلا دیا۔ ایک دن اس کی ملازمہ، اس کی خادمہ، اس کی کنیز رات میں آگ لے کے جا رہی تھی اور چھوٹی سی چنگاری کسی کپڑے پہ گر گئی اور سب سوتے رہے، اور صبح پورا گھر اور اسباب اور لوگ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ تو اذان کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ارے ایک ناسمجھ ہو، چلو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کتاب والے ہیں، یہ توریت و انجیل والے ہیں، یہ کسی نبی پر نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اذان کا مذاق، اذان سے تکلیف۔ اللہ قرآن میں ذکر رہا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو۔ نماز کے لیے کیسے اعلان ہوتا ہے؟ اذان ہوتی۔ اذان کے معنی ہیں اعلان۔ دنیا میں اعلان تو بہت ہوتے ہیں مگر نماز کا جو اعلان ہے وہ بڑا نرالا ہے، نہیں ہے؟ بڑا خوبصورت ہے، بڑی کشش ہے اس میں۔ یہ صرف اعلان نہیں ہے بلکہ اسلام کی پوری دعوت ہے اذان کے اندر، نہیں ہے؟ کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کئے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پوری دنیا کی سمتیں کتنی ہیں؟ 4، اتر دکن پورب پچھم، ہر سمت کے اعتبار سے 4 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی تو ہے اسلام کی دعوت۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعوت۔ پھر اب اعلان ہو رہا ہے کیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب ہے اعلان۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان، اور پھر اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان۔ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جس کا مذاق اڑایا جائے؟
ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو غلط ہے؟ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو قابل اعتراض ہے؟ بتائیے آپ۔ اور پھر پڑھے لکھے لوگ یہودی اور عیسائی، اور وہ اس سے جلیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اس کے اذان کے مذاق اڑانے کے واقعات اور بھی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اذان کہو، اور بلال نے جو اذان کہی وہ کہاں کہی پتہ ہے؟ کعبۃ المکرمہ کی چھت پہ کھڑے ہو۔ یہ چھت پہ کھڑا ہونا اور اذان کہنا، یہ بھی ترجمانی کر رہا ہے اسلام کیا ہے، غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، مسلمانوں کا معبود کعبہ نہیں ہے، کعبے کی طرف رخ کرتا ہے مسلمان، اگر اس کو معبود سمجھتے تو اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے۔ اعلان کیا۔ اب جو اذان کی حضرت بلال نے جو اذان کہی تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں، ایک تو حضرت ابو سفیان اور ایک عتاب ابن اسید اور ایک حارث ابن ہشام، یہ 3 آدمی تھے۔ اذان کی جو آواز سنی تو عتاب بولے میرے باپ بڑے اچھے تھے، پہلے ہی مر گئے، یہ دن دیکھنا نہیں پڑا ان کو۔ بتاؤ، کعبے کی چھت کے اوپر ایک غلام کھڑا ہوا ہے اور وہ اذان کہہ رہا ہے۔ تو حارث ابن ہشام کہنے لگے اگر میں اس دین کو سچا سمجھتا تو میں بہت پہلے ہی اس کو قبول کر چکا ہوتا۔ تیسرا کون بچا؟ حضرت ابو سفیان۔ حضرت ابو سفیان بولے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ سنگریزے جو ہیں، یہ کنکریاں، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دے گی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس، اور آپ نے کہا تم لوگوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ ابو سفیان تم نے یہ کہا، اور عتاب تم نے یہ کہا، اور حارث تم نے یہ کہا۔ حارث کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ میں نے بات اتنے چپکے سے کہی تھی، آپس میں کہی تھی، آپ نے کیسے سن لی؟ اس کا مطلب آپ سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی۔ تیسرا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے غزوہ حنین سے، غزوہ حنین۔ تو راستے میں آپ نے حضرت بلال سے کہا بھئی اذان کہو، تو حضرت بلال نے اذان کہی۔ تو کچھ بچے تھے جو ایمان والے نہیں تھے، ایمان والوں کے نہیں تھے، انہوں نے نقل شروع کر دی اذان کی، ہوتا ہے نا۔ ان میں سے جو سب سے بڑے تھے، سمجھدار تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو محذورہ، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے کہا صحابہ سے یہ جو نقل اتار رہے ہیں ان کو پکڑ لو۔ تو سارے بچے تو بھاگ گئے مگر یہ اپنے کھڑے رہے۔ کہا سب سے آواز کس کی تیز تھی؟ بچوں نے کہا انہی کی تھی۔ اب وہ اپنے لائے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ پھر سے کہو، اذان کہو۔ اور آپ نے ایک ایک کلمہ دہرایا اور ان سے کہلوایا۔ وہ اذان کہتے تھے تو دھیرے سے کہتے تھے، ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا زور سے کہو، زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، زور سے کہو، زور سے کہتے تھے۔ اس کو کہتے ترجیع، اس کو کہتے ترجیع۔ ترجیع کے معنی 2 مرتبہ کہنا، اور 2 مرتبہ کیسے کہنا؟ 1 مرتبہ دھیرے سے، 1 مرتبہ زور سے۔ خیر پوری جب اذان ہو گئی
اور دھیرے سے کیوں کہتے تھے؟ اس لیے جانتے تھے اس کا مطلب کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کے لائق نہیں، اور عقیدہ ہمارا یہ ہے نہیں، نہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو دھیرے سے کیوں؟ مجھے کہلوا رہے تو کہہ رہے، ورنہ ہم کہاں گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ مگر آپ نے کہا زور سے کہو تو زور سے کہو۔ جب اذان پوری ہوئی تو آپ نے ایک تھیلی کیا کیا؟ ایسے بیٹھیں گے تو بالکل یہی ہوگا، پکا بات۔ آپ نے ایک تھیلی ان کو دی، اس میں چاندی بھری ہوئی تھی انعام میں۔ آپ نے کہا بارک اللہ علیک و بارک اللہ فیک، اور ہاتھ آپ نے ان کے سینے پہ رکھا، چہرے پہ رکھا، سینے پہ رکھا، اور ناف تک لے گیا۔ ابو محذورہ بدل گئے اسی وقت اور کہے اے اللہ کے رسول مجھے مکے کا مؤذن بنا دیجئے۔ آپ نے مکے کا ان کو مؤذن بنا دیا، اور آخر دم تک وہ اذان کہتے رہے، مگر جو اذان وہ کہتے تھے ساری زندگی تو ایسے ہی کہتے تھے۔ کیسے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی تھی، ایک مرتبہ دھیرے سے کہتے، ایک مرتبہ زور سے، ایک مرتبہ دھیرے سے، ایک مرتبہ زور سے۔ کیوں؟ اسی اذان کی برکت سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس طرح اذان کہنا سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ان کا اپنا حال تھا، اذان کہنا یہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ بلال کی اذان ایسے نہیں ہوتی تھی۔ تو غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی غیرت کو اللہ نے للکارا اور کیا کہا؟ اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، مت بناؤ ان کو جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق بنا لیا اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور جو کفر کرنے والے ان کو دوست مت بناؤ۔ اور دوست بناؤ وہ کیسے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ غدار ہیں۔ اگر تم نے غداروں سے دوستی کی تو تم بھی غدار ہو، وفاداروں سے کرو۔ تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان کا حال تو یہ ہے جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیوں اذان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اللہ کہتا بات یہ ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، ورنہ بتاؤ اذان میں عقل کے خلاف ہنسی کے لائق، مذاق کے لائق کیا بات ہے؟ کتنے لوگ تو اذان سن کر کے مسلمان ہو گئے ہیں، دنیا کے بڑے نغمے ہیں، لیکن اذان اگر کہی جائے قاعدے سے اور کشش کے ساتھ تو پھر دیکھیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے سننے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہے مذاق اڑانے کے لائق، بلکہ جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہی بے وقوف ہے، وہی مذاق اڑانے کے لائق ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل یا اہل الکتاب، یا تو تم اذان کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ جو اذان کہہ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہ اذان مذاق اڑانے کے لائق ہے، نہ یہ جو اذان کہنے والے یہ مذاق اڑانے کے لائق ہے۔ کیوں؟ اپنی حالت دیکھو پہلے، تم کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، هل تنقمون منا، کیا چیز ہمارے اندر تمہیں بری لگی سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر؟ کیا ایمان لانا بری بات ہے؟ بولو۔ وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کیا اللہ کی کتاب پر ایمان لانا عیب کی بات ہے؟ بری بات ہے؟ پھر صرف یہی نہیں، وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ یہ عیب کی بات ہے یا یہ کمال کی بات ہے؟ تم جس کتاب کو مانتے ہو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ بھئی یہودی مانتے ہیں، جس کتاب کو توریت نام لیتے ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قابل قدر ہے یا یہ بات مذاق اڑانے کے لائق ہے اور دشمنی کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور مذاق ہمارا اور مذاق اڑائے جانے کے لائق تو تم ہو۔
تم میں سے زیادہ تر لوگ دین سے ایمان سے باہر ہیں۔ تم کہتے ہو کہ توریت پر ہمارا ایمان ہے، مگر حقیقت یہ ہے تمہارا توریت پر ایمان نہیں ہے۔ جس کا توریت پر ایمان ہو اس کا ایمان قرآن پر ہونا ضروری ہے، جس کا انجیل پر ایمان ہو، توریت پر ایمان ہو، اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ اس پر ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ اس میں حکم ہے آخری پیغمبر پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، تو اگر جس آدمی نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا، توریت اور قرآن پر ایمان نہیں لایا، تو وہ آدمی حقیقت میں نہ قرآن پہ ایمان لایا نہ نبی پہ ایمان لایا، اور وہ آدمی توریت پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا، انجیل پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا۔ تو مذاق ہمارا اڑا رہے ہو، مذاق اڑانے کے لائق تو تم ہو۔ دعویٰ ہے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ تمہارا اس پر ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اور ان سے کہہ دو پھر بھی اگر تم مذاق اڑاؤ تو ہم تمہیں بتائیں کہ بری حالت قیامت کے دن ہماری ہوگی یا تمہاری ہوگی۔ سنیے، قل، ان سے کہیے حل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، آپ کہہ دیے کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتاؤں، یہ میرا طریقہ ہے کیا؟ اپنی کتاب پر ایمان رکھنا، سارے نبیوں پر ایمان رکھنا، تمام کتابوں پر ایمان، اور تمہارا طریقہ کیا ہے؟ نہ اپنی کتاب پر ایمان رکھنا، نہ آخری کتاب پر ایمان رکھنا، نہ اپنے نبیوں پر ایمان رکھنا، نہ آخری پیغمبر پر ایمان۔ یہ تمہارا طریقہ، وہ ہمارا طریقہ۔ ان دونوں طریقوں میں سے برا طریقہ کون سا ہے؟ سنیے، آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں بشر من ذالک، ایسا طریقہ بتلاؤں مثوبۃ عند اللہ، جو اس سے بھی زیادہ خدا کے یہاں جزا اور سزا کے اعتبار سے برا ہے، جس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ کیا ہے وہ؟ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو اللہ نے دنیا میں رحمت سے دور کرے۔ وہ کون ہیں؟ یہودی۔ وغضب علیہ، اور اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ کون ہے وہ؟ یہودی، عیسائی۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا۔ ارے بنایا نہیں بنایا؟ جو مچھلی کے شکار میں جنہوں نے گڑبڑی کی تھی ان کو کیا بنا دیا تھا؟ جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل کرا دیجئے، دعا کیجئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا اگر نازل ہوا اور پھر اگر ایمان نہیں لائے تو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ نازل ہوا جب ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اور جن پہ خدا کا غضب نازل ہوا ہو، اللہ نے رحمت سے دور کر دیا ہو، اور جن میں سے بعض کو بندر و خنزیر بنا دیا، جو یہ مذاق اڑانے کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر بھی ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ اللہ ایمان والوں کی طرف سے ان کو جواب دے رہا ہے۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور انہوں نے شیطان کی پوجا کی۔ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا کی نہیں کی، شیطان کی پوجا، یعنی غیر اللہ کی پوجا پر لگانے والا کون ہے؟ شیطانی تو ہے۔ شیطان کا کہا مانا تو حقیقت میں پوجا کس کی ہے؟ شیطان کی پوجا کی۔ اولئک شر مکانا، ایسے لوگ مکان کے اعتبار سے بہت برے ہیں۔ ان کا مکان قیامت میں کہاں ہوگا؟ جہنم، اس سے برا کوئی مکان ہے۔ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ جو خود گمراہ ہوں اور وہ کس پر انگلی اٹھائیں؟ جو ہدایت یافتہ ہوں۔ تو بتائیے ایسے لوگ مذاق اڑانے کے لائق ہیں یا ہدایت یافتہ لوگ مذاق اڑانے کے لائق؟ اللہ فرماتا، اور انہی لوگوں میں سے، انہی اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کیا کہتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، اور دل میں ان کے کفر ہے، یعنی منافق۔ سنیے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جب وہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، ہم نے یہودیت چھوڑ دی، عیسائیت چھوڑ دی، ہم پکے مومن ہیں۔ اور مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ایمان لائے آپ سے کہہ رہے ہیں، کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کو، یہ اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی جان اور مال کی بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ نبی کو دھوکہ دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
اور جب وہ آئے تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ جب داخل ہوئے آپ کے پاس تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے، جب آئے تھے جب بھی کافر تھے، وقد خرجوا به، اور جب آپ کی مجلس سے نکلے ہیں جب بھی کفر ہی کے ساتھ نکلے ہیں۔ یہ جو زبان سے کہہ رہے آمنا باللہ، یہ صرف کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اور سمجھ رہے ہمارا دھوکہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، مسلمان بھی تمہارے دھوکے سے بچ جائیں گے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہودی اور عیسائی قوم کا حال، وہی کہتے ہیں نا، سوپ بولے بولے اور چھلنی کیا بولے، جس میں 72 سوراخ ہیں۔ ان کا حال یہی ہے، یہودی پوری قوم کا اور ان کے عوام کا، ان کے خواص کا۔ اللہ فرماتا ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، جو تیزی سے دوڑتے ہیں گناہ کی طرف، عدوان ظلم کی طرف، اور حرام کھانے کی طرف۔ تیزی سے دوڑنے کا مطلب عادی ہیں یہ، کاہے کے؟ گناہ کرنے کے، ظلم کرنے کے۔ آج جو ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے بتائیے آپ؟ چھوٹے چھوٹے بچے، مسجد ہے وہی مسجد ہے جس کو یہودیوں نے قبلہ بنایا۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اس کو فتح کیا تو عیسائیوں نے وہاں گندگی ڈال رکھی تھی، کچرا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی چادر میں وہ کچرا بھرا اور اس جگہ کو صاف کیا۔ مگر اس قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج اسی کی توہین کر رہے ہیں، جوتے پہن کر کے مسجد اقصی میں داخل ہو جاتے ہیں، ترس نہیں کھاتے بچوں پر، عورتوں پر۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو، زیادہ تر قرآن نے کہا سب ایسے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں عبداللہ ابن سلام بھی تو ہیں، کعب احبار بھی تو ہیں، جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے، اپنی کتاب پر ایمان لائے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر ایمان لے آئے۔ دیکھیں گے آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو کیا ہے، وہ دوڑ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر گر رہے ہیں گناہ میں، ظلم میں، حرام کھانے میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، یہ بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے یہ تو ان کے عوام کا حال، اور ان کے مقتدا، ان کے پیشوا، ان کا حال بھی بڑا خراب ہے۔ کیا خراب ہے؟ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرام کھا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، پوپ اور پادری، مگر اس کے بعد بھی زبان سے منع نہیں کر رہے ہیں، روک نہیں رہے ہیں۔ اور کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر روکیں گے تو یہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، جو نذرانے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، صرف اس لیے ان کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون، اور کیوں نہیں روکا ان کو ان کے مشائخ نے، اللہ والوں نے، ربانی کہتے بزرگ کو، والاحبار، اور ان کے عالموں نے کیوں نہیں روکا اپنی عوام کو، ان قولہم الاثم، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، اور ان کے عالم اور بزرگ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت برا کام ہے۔ جیسے وہ مجرم ہیں عوام، ایسے اس سے بڑے مجرم ان کے مقتدا، ان کا پیشوا ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے کہ حق یہ ہے مگر پھر بھی گونگے بنے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے عوام گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور اس قوم کے جو علماء ہوتے ہیں، مقتدا پیشوا ہوتے ہیں، وہ گونگے بہرے شیطان بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بھی نکیر نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، منع نہیں کرتے۔ کیوں؟ تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارا مرید ہے، اس سے ہماری آمدنی ہوتی رہتی ہے، یہ برا مان جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس عذاب میں کوئی نہیں بچتا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے، کہا خالی عالموں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟
من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو آدمی خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر طاقت سے روک سکتا ہے، خبردار اپنی اولاد سے کہ یہ نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا میرے گھر پہ۔ بیوی سے کہے یہ بے پردگی نہیں ہوگی، اولاد سے کہے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر نہ سمجھے کہ یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا سمجھے اور اللہ سے روئے اور گڑ گڑائے اور دعا مانگے اور سوچے کیسے یہ سیدھے راستے پر چلے آئے۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلمانوں نے یہ کیا، عالموں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور ہر ایمان والے نے اپنے گھر کے والوں پر نظر رکھی، تو حالات مسلمانوں کے اچھے رہے۔ اور جب سے یہ چیز ختم ہو گئی تو ہر گھر میں فساد ہے، بگاڑ ہے، اولاد بے قابو ہے، باپ کا رخ کہیں اور ہے اور اولاد کا رخ کسی اور طرف ہے، وہ تہجد گزار ہیں اور یہ نماز کا بھی پابند نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا یہ آیت عالموں کے لیے، امت کے پیشواؤں کے لیے بہت خطرناک ہے، کہ ان کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پاس جو مرید آ رہے ہیں ان کی اصلاح کرو، غلط بات پہ روکو، اور اگر نہیں روکا تو لبیث ما یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے۔ بڑے شوق سے میرا گھر جلا، ذرا آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے، زبان سے چوں نہیں کر رہے ہیں اور قلم سے اس کے خلاف لکھ نہیں رہے ہیں، سب اسی دھارے میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک پوزیشن۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، اسلام کا فرض۔ کیوں؟ کہ وہی کام ضروری ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ دی نہیں تو تم کہے زکوٰۃ دو؟ اور یہ نہیں بتا رہے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے گھر پہ کچھ کبھی رکھا ہی نہیں۔ 7 درہم تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہے تھے، تکبیر ہو چکی تھی، مصلی پہ پہنچ چکے تھے، گھر پہ جلدی سے گئے اور پھر آئے، صحابہ نے پوچھا کہ 7 درہم صدقے کے رکھے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہیں سی حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب کبھی عوام برے کاموں میں مبتلا ہوں اور علماء روکنا اور منع کرنا چھوڑ دیں، علماء کی ذمہ داری کب ہے؟ جب ان کو یقین ہو اگر ہم منع کریں گے تو یہ مان جائے، پھر بھی نہیں منع کر رہے تو فرض ہے ان پر روکنا۔ اور اگر پتہ چلے ہم منع کریں گے یہ مانیں گے نہیں بلکہ یہ بگڑ جائیں گے، بلکہ یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، تو ایسے موقع پر ان کو روکنا، منع کرنا یہ فرض تو نہیں ہے، مگر پھر بھی افضل اور اولیٰ یہی ہے۔ تعلقات خراب ہوتے ہوں تو خراب ہو جائیں اور نذرانے بند ہوتے ہوں تو بند ہو جائیں، مگر حق بات سے اپنی زبان کو بند نہیں کریں گے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جاؤ اس بستی کے رہنے والوں کو برباد کر دو۔ فرشتے آئے، آ کے عرض کیا اے اللہ وہاں تو ایک اللہ تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہیں سے بربادی شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری قوم کے لوگ گناہ کرتے رہے مگر یہ اپنی عبادت میں اللہ اللہ کرنے میں مشغول رہا، اور اس کی پیشانی پہ شکن اور سلوٹ بھی نہیں پڑی اور اس کا چہرہ بھی نہیں بدلا۔ حضرت یوشع ابن نون کے پاس وحی آئی کہ تمہاری قوم میں سے 1,00,000 لوگ برباد کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا اے مالک ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا 1,00,000 میں سے 40,000 جو ہیں وہ تو وہ ہیں جو نیک ہیں، اور 60,000 برے ہیں، اور ہلاک سب کیے جائیں گے۔
فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ جو برے ہیں 60,000 وہ ہلاک کیے جائیں تو سمجھ میں مطلب یہ تو عقل کے مطابق ہے، مگر اس میں کیا حکمت ہے کہ جو 40 نیک ہیں ان کو بھی کہا وہ 40 نیک ضرور ہیں، مگر انہوں نے اپنے گھر میں خالی اجالا کیا اور محلے میں اجالا کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ وہ خود تو گناہوں سے بچے مگر لوگوں کو صحیح راستہ انہوں نے نہیں دکھایا، لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بڑا اہم کام ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام نے ہر ایمان والے کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ اپنے اپنے گھر کی تو اصلاح کر لو۔ اگر ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کرے تو پوری قوم کی اصلاح نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلم صاحب کے کاروبار کے لیے دعا کریے، اللہ اسلم صاحب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں اور جو کاروبار کریں اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ محمد ابان کا درجہ حفظ میں داخلہ ہو گیا، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ان کو حافظ قرآن بنائے۔ اور دعا بتا دیجیے، دعا یا لطیف یا فتاح ہے، یہ اللہ تعالیٰ مشکل کو کھولنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ شبینہ کے لیے دعا کر دیجیے۔ اب شبینہ کیا ہے، کیا دعا کر دیں؟ اگر یہ بیمار ہو تو اللہ شفا عطا فرمائے، اگر ان کا کوئی اور مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ شنو صاحب حاجی حیات مرحوم کے بیٹے بہت بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء تمام حاضرین کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو آئے ہیں اللہ ان کو نواز دے، جو نہیں آئے ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما، اپنے کلام سے اللہ محبت اور عشق عطا فرما، اس کو پڑھنے، اس کو سننے، اس کو سمجھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب اور امیدوار اور حقدار ہیں اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو ظالم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اے اللہ ان سب پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے، اے اللہ جو ان کے حامی ہیں ان کا تحفظ کرنے والے ہیں اے اللہ ان سب کو کافر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ تمام ایمان والوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، جو ہمارے ملک کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ اپنی بندوں کے حال پر رحم فرما کرم فرما، اے اللہ موسم بہت سخت ہے، گرمی بڑی شدید ہے، اے اللہ اس موسم کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے خوشگوار بنا دے، اے اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، اے اللہ اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، باران رحمت کا نزول فرما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔